اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف جس کے آیتہ 111 ہے، پارہ نمبر 15 میں ہے یہ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے رکھی۔ یہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھیک اتاری تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنانے کے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تاکہ ڈرائے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کو، بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ خالص جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول، اگر یہ اس کلام قرآن پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو چیزیں زمین پر ہے ہم نے ان کو زمین کے لیے باعث زینت بنایا ہے، اور تاکہ ہم لوگوں کے آزمائش کرے کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس کو جو زمین پر ہے نیست و نابود کر کے چھٹیال میدان بنا دیں گے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ گھر والے اور لوح والے ہمارے نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ غار والے اور لوح والے ہمارے نشانیوں میں سے عجیب تھے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان نوجوانوں نے گھر میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی سلائے رکھا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان کو جگا اٹھایا تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ دونوں گروہ میں سے کس سے زیادہ رخی کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آپ سے ان کے حالات صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے، ہمارے رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بات بڑی بیجا ہوگی۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لائے؟ تو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور ان کے معبودوں سے بھی، تو تم غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانی کے سامان مہیا کر دے گا۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے مختاب، جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے ان کے غار سے دھوپ داہنی طرف سمٹ جاتی ہے، اور جب غروب ہونے ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جاتی ہے، تو وہ لوگ اس غار میں میدان میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غار ہرا میں جو تھے اصحاب کہف جس کو بولتے، ان لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کوئی چند نوجوان تھے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ٹائم پہ ایمان لائے تھے، جب پورے جو تھے گاؤں والے وہاں کے رہنے والے پورے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے معبودوں کی دوسروں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ اس کو انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بلکہ لوگوں کو بولے، ان لوگ سے پوچھے کہ یہ جو معبود ہے جو تم دوسروں کو بنائے ان لوگ کی کوئی دلیلیں لاؤ، تو جب ان لوگ ایسے مارنے کو دولے ان لوگ کو، تو اللہ تعالیٰ ان لوگ کو وہی کرے کہ تم ایک غار میں جا کے تو اللہ ایک غار میں چڑھ گئے،
تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما بول کے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگ کو کئی سال تک ان کے کانوں کے پاس نیند ڈال دیے اور لوگوں کو سلا دیے ادھر غار میں. اور پھر اس کے بعد جب سورج نکلا تو اللہ تعالیٰ مختار یعنی سورج کو بول رہے تھے کہ جب سورج نکلا تو سورج کو بولے کہ وہ غار کی طرف روشنی نہیں ڈالنا. تو سورج اپنی روشنی کو دہانی طرف سمیٹ لیا، اور جب غروب ہونے لگا تو پھر سورج کیا کرا، وہ جو دھوپ نہیں پڑنا بول کے ادھر اپنے بائیں طرف کترا گیا. تو کیا بول اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم خیال کرتے ہو وہ جگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں بائیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے رہتا ہے. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم ایسا خیال کر رہے کہ اللہ سوئے ہوئے ہے، حالانکہ تم ایسا خیال کرتے ہو. لوگ دیکھے جب وہ غار میں جب معلوم پڑا لوگوں کی کہ اللہ وہ غار میں ہے، تو اللہ جب بھی دیکھتے تو لوگ کو ایسا ہوتا محسوس کہ اللہ جاگے ہوئے ہے، مگر اللہ اصل میں سوئے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دائیں بائیں الٹ پلٹ یعنی کلوٹا اللہ تعالیٰ بدلا رہے تھے ان لوگ سے. اور لوگ کے ساتھ جو کتا تھا ایک، اس کو دونوں ہاتھ ایسا چیر کے اور چوکھٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا بول کے بولے اللہ تعالیٰ. اور جو بھی وہ منظر کو دیکھتے جا کے تو اللہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے، ان لوگ سے ایک ڈر ہو جاتا ان لوگ کو اس کا. آیت 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرے. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی مدت رہے؟ تو بعض کہنے لگے کہ 1 دن یا اس سے کم رہے ہوں گے. دوسرے نے کہا کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے. اب تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیج دو، وہ یہ دیکھتے کہ کون سا کھانا حلال ہے تو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے کر آئے، اور اچھی تدبیر کام کرے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اٹھا دیے تو ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ بھائی کتنے دیر سوئے، کتنے دن سوئے. تو کسی کہنے والے نے ان لوگ میں سے ایک جن بولے کہ شاید اپن 1 دن یا 1 دن سے زیادہ سوئے. تو دوسرے جن بولے کہ نہیں کتنے دیر غار میں رہے وہ اللہ ہی جانتا ہے بول کے بولے. پھر اس کے بعد ایک جن بولے کہ یہ روپیہ لو، کسی کو دے کے بولے کہ باہر جا کے کچھ کھانے کو لے کے آؤ جو حلال ہو، اور اپنے بارے میں کسی کو نہیں بتانا بول کے ان لوگوں کو بھیجے. آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر ہو جائے تو تم کو سنگسار کر ڈالیں گے یا تم کو اپنے دین میں داخل کر لیں گے. اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے. یعنی اللہ بول رہے کہ کسی کو مت بتاؤ کہ اپن کدھر ہے. اور لوگ خبر ہو گئی کہ ہم کدھر ہے تو اپنے کو سنسار کر دیں گے، یعنی پتھروں سے مار ڈالیں گے، یا تو پھر اپنے کو مجبور کر کے ان لوگ کے دین میں داخل کر دیں گے. تو پھر اگر ان لوگ کے دین میں داخل ہو گئے تو کبھی فلاح نہیں پائیں گے بول کے بول رہے. صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ.